بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وعدہ لا شریک رب کے نام سے جو ہماری کہی ہوئی بات کو سنتا ہے اور اگر اسے دل میں رکھا جائے تو بخوبی جانتا ہے۔ درود و سلام اس والی کل جہاں نبی آخر الزماں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو فخر موجودات بھی ہے اور وجہ تخلیق کائنات بھی۔ انمول اکادمی سے اردو زبان و ادب کے ساتھ وقاص احمد انمول۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے اسم نکرہ اور اس کی اقسام۔ اس سے قبل کہ آج کے سبق کی جانب بڑھیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کس موضوع کے حوالے سے بات کی۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ ایک اسم جامد، 2 اسم مصدر اور 3 اسم مشتق۔ وہ اسم جو نہ تو خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بن پائے، اسے اسم جامد کہتے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی دوسری قسم اسم مصدر ہے۔ اسم مصدر کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے لکھنا، کھیلنا، پڑھنا، یہ اسماء مصدر ہے۔ اسم مصدر کی اردو میں دوسری پہچان یہ ہے کہ جب اس کے آخر سے نا ہٹا دیا جاتا ہے تو باقی فعل امر بچتا ہے۔ یاد رہے کہ اسم مصدر میں کام کا کرنا یا ہونا تو پایا جاتا ہے لیکن زمانہ موجود نہیں ہوتا۔ وہ اسم جو مصدر سے بنے اسے اسم مشتق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لکھنا سے لکھنے والا یا لکھا ہوا، اسی طرح پڑھنا سے پڑھنے والا یا پڑھا ہوا۔ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسم نکرہ کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اسم جو کوئی بات پوچھنے یا سمجھنے کے لیے بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ موصوف کسے کہتے ہیں؟ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول سے کیا مراد ہے؟ انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام چیز، عام جگہ یا عام شخص کے اظہار کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی ایسا اسم جس میں کوئی خصوصیت موجود نہ ہو، اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکا، پہاڑ، کرسی، یہ وہ اسماء ہیں جو عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کے اظہار کے لیے بولے جا رہے ہیں۔ انہیں ہم اسماء نکرہ کہیں گے۔ عزیز طلبہ، اسماء نکرہ کی 10 اقسام ہیں۔ 1 اسم ذات، 2 اسم کنایہ، 3 اسم استفہام، 4 اسم صفت، 5 اسم مصدر، 6 اسم فاعل، 7 اسم مفعول، 8 اسم حالیہ، 9 اسم معاوضہ اور 10 اسم حاصل مصدر۔ اسم نکرہ کی ان 10 اقسام میں سے پہلی 4 اقسام کو بناوٹ کے لحاظ سے اسم جامد کی ذیل میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ہم انہیں جامد اسماء نکرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسم کی آخری 5 اقسام ہیں، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم معاوضہ اور اسم حاصل مصدر، ان 5 اقسام کو بناوٹ کے لحاظ سے اسم مشتق کی ذیل میں لایا جاتا ہے، اس لیے ہم انہیں مشتق اسماء نکرہ کہہ سکتے ہیں۔ اسم نکرہ کی پہلی قسم اسم ذات ہے۔
اس میں ذات سے مراد وہ اسم ہے جو کسی ایک چیز کی حقیقت کو دوسری چیز کی حقیقت سے جدا ظاہر کرے اور اس میں کوئی وصف بھی موجود نہ ہو، اس میں ذات کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھی، چاقو، پیالی، شام، جماعت۔ عزیز طلباء، یہ اسماء ایک دوسرے کی حقیقت کو ایک دوسرے سے جدا ظاہر کر رہے ہیں اور ان میں کوئی وصف بھی موجود نہیں ہے۔ انہیں ہم اسماء ذات کہیں گے۔ اس میں نکرہ کی دوسری قسم اس میں کنایا ہے۔ کنایا کے معنی اشاروں کے ہیں، وہ اسماء جن سے کسی شخصیت یا بات کا مفہوم مکمل طور پر واضح نہ ہو اور وہ اسماء اس شخصیت یا بات کو مبہم اور اشاروں کی صورت ظاہر کریں، اسماء کنایا کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا وہ اسکول گیا؟ میں اسے جانتا ہوں۔ وہاں کتنے لوگ موجود ہیں؟ ان جملوں میں وہ، اسے اور وہاں اسماء کنایا ہے، کیونکہ یہ شخصیت یا بات کا مفہوم مکمل طور پر واضح نہیں کر رہے۔ اس میں نکرہ کی تیسری قسم اس میں استفہام ہے۔ استفہام کے معنی پوچھنے کے ہیں۔ عزیز طلباء، اس میں استفہام سے مراد وہ اسم ہے جو کوئی بات پوچھنے یا سمجھنے کے لیے بولا جائے، اس میں استفہام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کب آئے؟ آج کون سا دن ہے؟ کیا آپ نے کھانا کھایا؟ ان جملوں میں کب، کون سا اور کیا اسماء استفہام ہیں، کیونکہ یہ بات پوچھنے یا سمجھنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس میں نکرہ کی چوتھی قسم اس میں صفت ہے، وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اور اس میں خصوصیت پیدا کر دے، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اچھا لڑکا ہے، گندا جوتا اتار دو، یہ ذہین لڑکی ہے۔ ان جملوں میں اچھا، گندا اور ذہین اسماء صفت ہے اور جس چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف ہے۔ مثال کے طور پر انہی جملوں میں لڑکا، جوتا اور لڑکی موصوف ہیں، کیونکہ ان جملوں میں ان کی اچھائی یا برائی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس میں نکرہ کی پانچویں قسم اس میں مصدر ہے۔ اس میں مصدر سے مراد وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سے اسم اور فعل بنے، اس میں مصدر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر لکھنا، پڑھنا، کھیلنا وغیرہ اس میں مصدر ہیں اور ان سے بننے والے اسم اور فعل لکھا، لکھنے والا، پڑھا، پڑھنے والی وغیرہ۔ عزیز طلباء، اس میں نکرہ کی چھٹی قسم اس میں فاعل ہے۔ اس میں فاعل سے مراد وہ اسم ہے جو کام کرنے والے یعنی جس سے فعل صادر ہو کو ظاہر کرے، اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس میں فاعل میں کام کرنے والے کا نام واضح نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مریم نے خط لکھا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ لکھنے والی نے خط لکھا تو اس جملے میں لکھنے والی اس میں فاعل ہے۔
اسی طرح احمد نے کتاب پڑھی، اگر ہم یوں کہیں کہ پڑھنے والے نے کتاب پڑھی تو یہاں پڑھنے والا اس میں فاعل ہے۔ اس میں نکرہ کی ساتویں قسم اس میں مفعول ہے۔ اس میں مفعول وہ اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہو، اس میں مفعول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا خط، گایا ہوا گانا، پڑھی ہوئی کتاب۔ ان جملوں میں لکھا ہوا، گایا ہوا اور پڑھی ہوئی اس میں مفعول ہیں، کیونکہ یہ کتاب، گانے اور خط پر ہونے والے یا واقع ہونے والے کام کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس میں نکرہ کی 8ویں قسم اس میں حالیہ ہے۔ وہ اسم جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے اس میں حالیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر احمد ہنستا ہوا آیا، اکرم نے عقیل کو روتے ہوئے دیکھا۔ ان جملوں میں ہنستا ہوا اور روتے ہوئے اس میں حالیہ ہے۔ پہلے جملے میں ہنستا ہوا احمد یعنی فاعل کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں روتے ہوئے عقیل یعنی کہ مفعول کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ انہیں ہم اس میں حالیہ کہیں گے۔ عزیز طلبہ، اس میں نکرہ کی 9ویں قسم اس میں معاوضہ ہے۔ اس میں معاوضہ سے مراد وہ اسم ہے جو کسی کام، خدمت یا محنت کے معاوضے یا اجرت کو ظاہر کرے، اس میں معاوضہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر دھلائی، سلائی، پسوائی، انہیں ہم اس میں معاوضہ کہیں گے۔ اس میں نکرہ کی 10ویں اور آخری قسم اس میں حاصل مصدر ہے۔ وہ اسم جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے، اس میں حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ اسے اس میں کیفیت بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جلن، مسکراہٹ، لڑائی وغیرہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے اس میں نکرہ اور اس کی اقسام کے حوالے سے بات کی۔ آئندہ سبق میں ہم اس میں نکرہ کی پہلی قسم یعنی اس میں ذات اور اس کی اقسام کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، جہاں تک ہو سکے دوسروں میں آسانیاں بانٹیں۔ بہت شکریہ۔